اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت قال علي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء إني لا أجد في بعض إضافا فقلت له أعوذ بالله يا بطي من الزوف فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء وأنا قتني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وقتلت به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع نورا كأن القمر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت لساعة ويزبي إليه الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني. فقال يا أمه إني أشفيك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت أنا من جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أدخل ما قطعت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام أو تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت لساعة ويزبي عليه الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقل وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشفيك راية طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت لهم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين الإسلام والكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أدخل ما قطعت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام أو تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت لساعة وإذا بالحسنين علي ابن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقل وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشفيك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله. فقلت نمها ومولدك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك من اختاره الله أتأذن أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فدخل علي الإسلام معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتا والسلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بزتي ويا قرتين يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملوا من تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا زمنية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فقال جبريل يا ربي أتأذن أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا قال الله تعالى قد زنت لك فهبط من جبريل وأقبلنا والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا زمنية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج وقال له إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال علي الإسلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفي جمشيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال علي الإسلام إذا والله فزنا وفاشيتنا رب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال رسول الله يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمشيتنا ومحبين وفيهم من لا فرد الله همه يا الله ولا مغموم إلا كشف الله همه يا الله ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج فقال علي عليه السلام زمن الله يفوز وسيدنا كذلك أشياء فاز وسيد في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم يا رب حق احمد مختار مصطفى يا رب حق حیدر قرار مرتضی یا رب حق سید معصوم فاطمہ یا رب حق سید مسموم مجتبی یا رب حق سبت نبی شاہ مشرقین تشنا دہن مسافر کربو بلا حسین جس بزم میں یہ نجم پڑھی جائے اے خدا ہر ایک سننے والے کا حاصل ہو الدعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا
إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طاهركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صاعقة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومن عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. دعا افتتاح امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی تعلیم کردہ دعا ہے جس کو ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ماہ مبارک رمضان میں روزانہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کر کے امام زمانہ سے قریب ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود تیری حمد کے ذریعے سے تیری تعریف کا آغاز کرتی ہوں اور تو اپنے احسان سے راہ راست دکھانے والا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تو معافی دینے مہربانی کرنے کے مقام پر سب سے بڑھ کر رحم و کرم کرنے والا ہے اور شکنجہ و عذاب کے موقع پر سب سے سخت عذاب دینے والا ہے اور بڑائی اور بزرگی کے مقام پر تو تمام قاہر اور جابروں سے بڑا ہوا ہے. اے اللہ تو نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ تجھ سے دعا و سوال کروں، بس اے سننے والے اپنی یہ تعریف سن اور اے مہربان میری دعا قبول فرما. اے بخشنے والے میری خطا معاف کر. بس اے میرے معبود کتنی ہی مصیبتوں کو تو نے دور کیا اور کتنے ہی اندیشوں کو ہٹایا اور خطاؤں سے درگزر کی، رحمت کو عام کیا اور بلاؤں کے گھیرے کو توڑا اور رہائی دی. حمد و صلاح کے لیے جس نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنایا اور نہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا، نہ ہی اس کا کوئی ثانی ہے سلطنت میں اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سرپرست اور اس کی بڑائی کرو بہت بڑائی. اے حمد ہے اللہ کے لیے اس کی تمام خوبی اور اس کی ساری نعمتوں کے ساتھ. حمد و صلاح کے لیے ہے جس کی حکومت میں اس کا کوئی مخالف نہیں، نہ اس کے حکم میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ہے. حمد و صلاح کے لیے ہے جس کی مخلوق میں کوئی اس کا ثانی نہیں اور اس کی بڑائی میں کوئی اس جیسا نہیں. حمد و صلاح کے لیے ہے جس کا حکم
حمد اور خلق میں ظاہر ہے، اس کی شان اس کی بخشش کے ساتھ ظاہر ہے، بن مانگے دینے میں اس کا ہاتھ کھلا ہے، وہی ہے جس کے خزانے کم نہیں ہوتے اور کثرت کے ساتھ عطا کرنے سے اس کی بخشش و سخاوت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ زبردست عطا کرنے والا ہے۔ اے معبود، میں سوال کرتی ہوں تجھ سے بہت میں سے تھوڑے کا، جبکہ مجھے اس کی بہت زیادہ حاجت ہے اور ہمیشہ اس سے تو بے نیاز ہے۔ وہ نعمتیں میرے لیے بہت بڑی ہے اور تیرے لیے اس کا دینا آسان ہے۔ اے معبود، بے شک تیرے میرا گناہوں کو معاف کرنا، میری خطا سے تیری درگزر، میرے ستم سے تیری چشم پوشی، میرے برے اعمال کی پردہ پوشی، میرے بہت سے جرائم پر تیری بردباری، جبکہ ان میں سے بعض بھول کر اور بعض میں نے جان بوجھ کر کیے۔ ایسا ہے کہ اس سے مجھے طمع ہوئی کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کی میں حقدار نہیں، چنانچہ تو نے مجھے روزی دی اور اپنے قدرت کے کرشمے دکھلائے، قبولیت و اجابت کی پہچان کرائی۔ بس اب میں با امن ہو کر تجھے پکارتی ہوں اور سوال کرتی ہوں، الفت سے نہ ڈرتے نہ گھبراتے ہوئے، اور مجھے ناز ہے کہ اس بارے میں تیری بارگاہ میں آئی ہوں۔ بس اگر تو نے قبولیت میں دیر کر دی تو میں بوجہ نادانی تجھ سے شکوہ کروں گی، اگرچہ وہ تاخیر کاموں کے متعلق تیرے علم میں میرے لیے بہتری ہی حامل ہو۔ بس میں نے تیرے سوا کوئی مولا نہیں دیکھا جو میرے جیسے پست بندے پر مہربان و صابر ہو۔ اے پروردگار، تو مجھے پکارتا ہے، میں تجھ سے منہ موڑتی ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے خفگی کرتی ہوں، تو میرے ساتھ الفت کرتا ہے، میں بے رخی کرتی ہوں۔ جیسا کہ میرا تجھ پر کوئی احسان رہا ہو تو بھی میرا یہ عمل تجھے مجھ پر رحم فرمانے اور مجھ پر اپنی عطا و بخشش کے ساتھ فضل و احسان کرنے سے باز نہیں رکھتا۔ بس اپنے اس نادان بندے پر رحم فرما اور اس پر اپنے فضل و احسان سے سخاوت فرما، بے شک تو بہت دینے والا سخی ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سلطنت کا مالک ہے، کشتی کو روا کرنے والا، ہواؤں کو قابو رکھنے والا، صبح کو روشن کرنے والا اور قیامت میں جزا دینے والا، جہانوں کا پروردگار ہے۔ حمد ہے اللہ کی کہ جانتے ہوئے بھی بردباری سے کام لیتا ہے، اور حمد ہے اللہ ہی کے لیے کہ قوت کے باوجود معاف کرتا ہے، اور حمد ہے اللہ ہی کی حالت غضب میں بھی بڑا بردبار ہے، اور وہ جو چاہے اسے کر گزرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حمد ہے اللہ کی کہ جو مخلوق کو پیدا کرنے والا، روزی کشادہ کرنے والا، صبح کو روشنی بخشنے والا، صاحب جلالت و کرم اور فضل و نعمت کا مالک ہے، جو ایسا دور ہے کہ نظر نہیں آتا اور ایسا قریب ہے کہ راز کو بھی جانتا ہے، وہ مبارک اور برتر ہے۔ حمد اس اللہ کی کہ جس کا ہمسر نہیں جو اس سے جھگڑا کرے، نہ کوئی اس جیسا ہے کہ وہ اس کا ہم شکل ہو، نہ کوئی اس کا مددگار و ہمکار ہے۔ وہ اپنی عزت میں سب عزت والوں پر غالب ہے اور سبھی عظمت والے اس کی عظمت کے آگے جھکتے ہیں، وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ حمد ہے اللہ کی کہ جسے پکارتی ہوں تو وہ جواب دیتا ہے اور میری برائی کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ میں اس کی نافرمانی کرتی ہوں تو بھی وہ مجھے بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے کہ جن کا بدلہ میں نہیں دیتی۔ بس اس نے مجھ پر کتنی ہی خوشگوار عنایتیں اور بخشش کی ہے، کتنی خطرناک آفتوں سے مجھے بچا لیا ہے، کئی حیرت انگیز خوشیاں مجھے دکھائی ہے۔ بس ان پر اس کی حمد و ثنا کرتی ہوں اور لگاتار اس کا نام لیتی ہوں۔ حمد ہے اللہ کی کہ جس کا پردہ ہٹایا نہیں جا سکتا،
اس کا در رحمت بند نہیں ہوتا، اس کا سائل خالی نہیں جاتا اور اس کا امیدوار مایوس نہیں ہوتا۔ حمد ہے اللہ کی جو ڈرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، نیکوکاروں کو نجات دیتا ہے، لوگوں کے دبائے ہوئے کو ابھارتا ہے، بڑا بننے والوں کو نیچا دکھاتا ہے اور بادشاہوں کو تباہ کرتا ہے اور اس کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے۔ حمد ہے اللہ کی کہ وہ گھوسیوں کا جوڑ توڑنے والا، ظالموں کو برباد کرنے والا، فریادیوں کو پہنچنے والا اور بے انصافیوں کو سزا دینے والا ہے۔ وہ داد خواہوں کا داد رست، حاجت طلب کرنے والوں کا ٹھکانہ اور مومنوں کا ٹیک ہے۔ حمد ہے اللہ کی کہ جس کے خوف سے آسمان اور آسمان والے لرزتے ہیں، زمین اور اس کے آباد کار کانپتے ہیں، سمندر لرزتے اور وہ جو اس کے پانیوں پر تیرتے ہیں۔ حمد ہے اللہ کی کہ جس نے ہمیں یہ راہ ہدایت دکھائی اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ فرماتا۔ حمد ہے اللہ کی جو خلق کرتا ہے وہ مخلوق نہیں، وہ رزق دیتا ہے وہ مرزوق نہیں، وہ کھانا کھلاتا ہے کھاتا نہیں، وہ زندوں کو مارتا ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں آتی، بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے معبود اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیرے بندے، تیرے رسول، تیرے امانت دار، تیرے برگزیدہ، تیرے حبیب اور تیرے پسندیدہ ہے، تیری مخلوق میں سے پاسدار ہے تیری راز کے اور پہنچانے والے ہیں تیرے پیغام کے۔ ان پر رحمت کر، بہترین، نیکو ترین، زیبا ترین، کامل ترین، پاکیزہ ترین، رویدہ ترین، پاک ترین، شفاف ترین، روشن ترین، اور تو نے جو بہت رحمت کی، برکت کی، نوازش کی، مہربانی کی، درود بھیجا کسی ایک پر اپنے بندے میں، اپنے نبی اور اپنے رسولوں اور اپنے برگزیدہ میں سے، اور جو تیرے ہاں بزرگی والے ہیں تیرے مخلوق میں سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے معبود رحمت فرما امیر المومنین علیہ السلام پر جو جہانوں کے پروردگار کے رسول کے وسیع ہے، تیرے بندے، تیرے ولی، تیرے رسول کے بھائی، تیری مخلوق پر تیری حجت، تیری بہت بڑی نشانی اور تیری بہت بڑی خبر ہے۔ اور رحمت فرما صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ ہاں عزیزو، یقیناً یہ وہ نام ہے کہ جس کو ہم لینے جا رہے ہیں، جو خداوند عالم کی مضبوط رسیاں ہے، جن کے ذریعے سے ہم پروردگار عالم سے تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ 14 معصومین ہمارے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے، دنیا میں بھی ہماری مصیبتوں کو آسان کرنے کا بہترین ذریعہ، بہترین توسل، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے شفاعت کا وسیلہ ہے، شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اور عزیزان محترم، یقیناً یہی اہل بیت اطہار ہے جو ہمارے دلوں کو سکون دیتے ہیں، جو ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں اور دردوں کو ہلکا کرنے کے لیے انہی کا نام بہترین دوا ہے۔ بس عزیزان محترم، آئیے انہی بی بی فاطمہ زہرا کے کچھ مصائب کے ذریعے سے آنکھوں میں آنسو لے آئے، اور انہی مصائب کے ذریعے سے ہم جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی یہ دعا اور مجلس ہے، ان کی مغفرت کی دعا کر لے۔ بس عزادارو، بی بی فاطمہ زہرا وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں بہت کم ایسے دیکھے دن کہ جس میں بی بی کو سکون میسر ہوا۔ بابا کی رحلت کے بعد بی بی پر تو جیسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بی بی یہ کہہ کر روتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا، اے بابا تمہارے جانے کے بعد ایسے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ خدا کی قسم، بی بی کے ان جملوں میں کیا درد ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یقیناً عزادارو،
बीबी रसूल अल्लाह की शहादत के बाद दिन ब दिन बीमार होती चली गई। यहाँ तक कि वो दिन भी आया कि जो बीबी की जिंदगी के आखिरी दिन थे। एक मर्तबा बीबी ने अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब को बुलाया, पास में बिठाया, एक संदूक मंगवाया। बीबी को जाते जाते भी अपने बच्चों का ख्याल है। माँ है, माँ के दिल में अगर झांक कर देख लिया जाए तो खुदा की कसम सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा फिक्र औलाद के लिए होती है। बस अज़ादारों, बीबी ने ज़ैनब से कहा, बेटा ज़ैनब संदूक लेकर आओ। मेरी शहजादी संदूक को लेकर आई। फातिमा ज़हरा ने कफन निकाला, ज़ैनब के हाथों में रखा। ज़ैनब, ये मेरा कफन है जो जन्नत से खुदा ने भेजा है। मेरी शहादत के बाद मुझे इसी कफन में कफन कर देना। उसके बाद बीबी ने दूसरा कफन निकाला। ज़ैनब, ना होगी मैं। बेटा, मेरी शहादत के बाद सन 40 हिजरी होगी, कूफा होगा, 21वीं माह रमजान होगी, तेरे बाबा इस दुनिया से चले जाएंगे, तेरे बाबा की शहादत हो जाएंगी। बेटा, ये जन्नत से कफन तेरे बाबा के लिए आया है, अपने बाबा को ये कफन दे देना। बस बीबी फातिमा ज़हरा ने तीसरा कफन निकाला, ज़ैनब के हाथों में रखा। ज़ैनब, ये तेरे भाई हसन का कफन, सन 50 हिजरी होगी, मदीना होगा, तेरे भाई को जहर दिया जाएगा। खुदा ने ये कफन तेरे भाई हसन के लिए जन्नत से भेजा है। चौथा कफन बीबी के हाथों में रखा। ज़ैनब, ये भी कफन तेरे भाई हसन के लिए है। एक मर्तबा फातिमा ज़हरा खामोश हो गई, संदूक में अब और कोई कफन न बचा। एक मर्तबा ज़ैनब ने हसरत की निगाहों से माँ को देखा होगा। एक मर्तबा फातिमा ज़हरा ने ज़ैनब से कहा होगा, है बेटी ज़ैनब, तेरे भाई हसन के लिए 2 कफन है, लेकिन हुसैन के लिए कोई कफन नहीं। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, माँ ऐसा क्यों? हसन के लिए 2 कफन आए, हुसैन के लिए कोई कफन नहीं। एक मर्तबा फातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों के मसाइब को पढ़ना शुरू किया। ऐ ज़ैनब, तेरे भाई हसन का जनाजा घर से तो निकलेगा, लेकिन तीरों की बारिश होगी, तेरे भाई का कफन खूनालूद हो जाएगा। घर पर जनाजा वापस आएगा, उस कफन को तब्दील करके दूसरा कफन देना पड़ेगा, इसलिए जन्नत से 2 कफन हसन के लिए है। लेकिन ज़ैनब, मेरा लाल हुसैन ऐसा मजलूम है कि करबला का मैदान होगा, सन 60 हिजरी होगी, शिमर का कुंद खंजर होगा, मेरे बेटे हुसैन का सूखा गला होगा। ज़ैनब, तेरे भाई को कत्ल किया जाएगा, उसकी लाश बेगोरो कफन करबला के मैदान में छोड़ दी जाएंगी। करबला की रेत उड़ उड़ कर तेरे भाई का कफन बनेगी। आज़ादारों, माँ ने अपनी बेटी को जाते जाते भी अपने बच्चों के लिए वसीयत की। आज़ादारों, फातिमा ज़हरा इस दुनिया से चली, लेकिन आज़ादारों, फातिमा ज़हरा दुनिया से जाने के बाद भी अपने बच्चों के साथ साथ नजर आई। हुसैन का सफ़र करबला इस बात की गवाही देता है कि जहाँ जहाँ हुसैन और हुसैन के बच्चे पहुँचे, जहाँ ज़ैनब व कुलसूम गई, फातिमा ज़हरा अपने बच्चों के साथ रही। आज़ादारों, कितने मकामात ऐसे हैं जहाँ हुसैन ने माँ को महसूस किया, ज़ैनब ने माँ को महसूस किया। बस एक मकाम बयान करना है कि कब माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए आई। शाम का जिंदान है, दारोगा आकर कहता है, सज्जाद, कोई बीबी है जो तुम्हारे दरमियान से निकलती है, कैद खाने से बाहर आकर हाय हुसैन कहकर रोती है। सज्जाद कहते हैं, तुम ही अपने हाथों से दरवाजे पर कुफल लगा कर जाते हो, हमारी बीबियाँ कैसे बाहर आ सकती है? दारोगा कहता है, नहीं सज्जाद, रोज रात होती है वो बीबी आती है।
وہ بیوی تمہارے بیویوں جیسے کپڑے پہنتی ہے، تمہاری بیویوں جیسے بین کرتی ہے۔ بس میرا مولا کہتا ہے داروغہ جب رات ہو وہ بیوی آ جائے، مجھے بلا لینا۔ رات ہوئی وہ بیوی آئی، داروغہ آتا ہے سجاد وہ بیوی آ چکی ہے۔ میرا مولا اپنی پھوپھی کو لے کر آگے بڑھا۔ زینب نے کیا دیکھا، ایک بیوی ہے جو نقاب پوش کالی چادر میں ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین کہہ کر رو رہی ہے۔ زینب قریب گئی، کہاں بی بی کیا تیرا بھی کوئی حسین مارا گیا ہے؟ ایک مرتبہ ماں نے چہرے سے اپنے نقاب کو ہٹایا۔ اس عالم غربت اور مصیبت نے بیٹی نے ماں کو دیکھا۔ زینب نے ماں کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا، اماں کربلا میں تیرا گھر لٹ گیا، تیرا حسین بے دردی اور بے رحمی سے بھوکا پیاسا مارا گیا۔ ماں تیری بیٹی اول ویام میں بنا مکھنوں چادر کے پھرائی گئی۔ آزادارو، بس ہم ان ناموں کا واسطہ دے کر پروردگار عالم سے دعا کریں گے کہ جو نام پروردگار عالم کو بڑے پسند ہے، جن کے واسطے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، بس آزادارو آنکھوں میں آنسو ہم دعا کریں پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں مرحومہ کی مغفرت کر دینا، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی بہترین مغفرت کرنا، ان کے عالم برزخ کے زمانے کو آسان کر دینا۔ رحمت کا مہینہ ہے پروردگار، ہمارے مرحومین کی قبروں میں رحمت کو نازل فرما، رحمت فرما صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، اور رحمت فرما نبی کریم کے دو نواسے اور ہدایت والے دو اماموں حسن و حسین پر جو جنت کے جوانوں کے سردار ہے، اور رحمت فرما مسلمانوں کے امام پر کہ وہ علی زین العابدین علیہ السلام ہے، حضرت محمد باقر علیہ السلام ہے، حضرت جعفر صادق علیہ السلام ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، امام علی الرضا علیہ السلام ہے، امام محمد تقی علیہ السلام ہے، امام علی نقی علیہ السلام ہے، امام حسن العسکری علیہ السلام ہے، اور امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو تیرے بندوں پر تیری حجت اور تیرے شہروں میں تیرے امین ہے، رحمت ہو ان پر بہت بہت ہمیشہ ہمیشہ۔ اے معبود رحمت فرما اپنے ولی امر پر کہ جو قائم امیدگاہ عادل اور منتظر ہے، اس کے گرد اپنے مقرب فرشتوں کا گھیرا لگا دے، اور روح القدس کے ذریعے سے اس کی تائید فرمائے۔ جہانوں کے پروردگار اے معبود اسے اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا اور اپنے دین کے لیے قائم قرار دے، اسے اپنے زمین میں اپنا خلیفہ بنا، جیسا ان کو خلیفہ بنایا جو اس سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ اپنے پسندیدہ دین کو اس کے لیے پائیدار بنا دے، اس کے خوف کے بعد اسے امن دے کہ وہ تیرا عبادت گزار ہے، کسی کو تیرا شریک نہیں بناتا۔ اے معبود اسے معزز فرما اور اس سے مجھے عزت دے، اس کی مدد کرو، اس کے ذریعے میری مدد فرما، اسے باعزت مدد دے اور اسے آسانی کے ساتھ فتح دے، اور اپنی طرف سے قوت والا مددگار فرما۔ اے معبود اس کے ذریعے سے دین اور اپنے نبی کی سنت کو ظاہر فرما، یہاں تک کہ حق میں سے کوئی چیز مخلوق کے خوف سے مخفی اور پوشیدہ نہ رہ جائے۔ اے معبود ہم ایسی برکت والی حکومت کی خاطر تیری طرف رغبت رکھتے ہیں جس سے تو اسلام جو اہل اسلام کو قوت دے اور نفاق اور اہل نفاق کو ذلیل کرے، اور اس حکومت میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والے اور اپنی طرف رہنمائی کرنے والے قرار دے، اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت دے۔ اے معبود جس حق کی تو نے ہمیں معرفت کرائی اس کے تحمل کی توفیق دے، اور جس سے ہم قاصر ہے اس تک پہنچا دے۔ اے معبود اس کے ذریعے سے ہم بکھروں کو جمع کر دے، اس کے ذریعے سے ہمارے جھگڑوں کو ختم کر ہماری پریشانی دور فرما،
اس کے ذریعے ہماری قلت کو کثرت اور ذلت کو عزت میں بدل دے، اس کے ذریعے ہمیں نادار سے تونگر فرما اور ہمارے قرض کو ادا کر دے، اس کے ذریعے سے ہمارا فقر دور فرما، ہماری حاجتیں پوری کر دے اور تنگی کو آسانی میں بدل دے، اس کے ذریعے سے ہمارے چہرے روشن کر اور ہمارے قیدیوں کو رہائی دے، اس کے ذریعے ہماری حاجت برلا اور ہمارے وعدے نبھا دے، اس کے ذریعے ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمارے سوال پورے کر دے، اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں ہماری امیدیں پوری فرما اور ہمیں ہماری خواہش کے ذریعے خواہش سے زیادہ عطا کر، اے سوال کیے جانے والوں میں بہترین اور اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے، اس کے ذریعے ہمارے سینوں کو شفا دے اور ہمارے دلوں سے بغض و کینہ مٹا دے، جس حق میں ہمارا اختلاف ہے اپنے حکم سے اس کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرما، بے شک تو جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اس کے ذریعے اپنے اور اپنے دشمن پر ہمیں غلبہ عطا فرما، اے سچے خدا ایسا ہی ہو۔ اے معبود، ہم شکایت کرتے ہیں تجھ سے اپنے نبی کے اٹھ جانے کی کہ ان پر اور ان کی آل پر تیری رحمت ہو، اور اپنے ولی کی پوشیدگی کی اور شاکی دشمنوں کی کثرت اور اپنے قلت تعداد پر فتنوں کی سختی اور حوادث زمانہ کی الگار کی شکایت کرتے ہیں، بس رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور ہماری مدد فرما ان پر فتح کے ساتھ اور اس سے جلدی کر کے تکلیف دور کر دے، نصرت سے عزت عطا کر حق کے غلبے کا اظہار فرما، ایسی رحمت فرما جو ہم پر سایہ کرے اور امن عطا کرے، جو ہمیں محفوظ بنا دے، رحمت فرمائے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بار الہ ہم سب سے اس دعا کو اور اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما، پروردگار اس دعا کی برکت کے صدقے میں، ان مصائب کی برکت کے صدقے میں پروردگار مرحومہ نور بانو بہن بنت غلام حسین بھائی اور دیگر جتنے بھی مرحوم رشتہ دار ہیں، حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، مرحوم محمد علی بہادر علی کی اور تمام مرحومین کی بہترین مغفرت کرنا، پروردگار ان کے عالم برزخ کے زمانے کو آسان کر دے، ان کی قبر کو نورانی اور وسیع بنا دے، پروردگار قبر میں اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا کرنا، پروردگار خداوند عالم رحمت کا مہینہ ہے، تیری رحمت کو ہمارے مرحومین کی قبروں پر برسا دے، پروردگار خداوند عالم، پروردگار ہماری دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ ہمارے زمانے کے امام بقیت اللہ اعظم کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار شب قدر قریب ہے، ہم دعا کرتے ہیں آنے والی شب قدروں کے لیے ہماری توفیقات میں اضافہ کر دے، ہماری روح میں ہماری جسم میں اتنی قوت عطا کر کہ ہم ان شب قدروں کو بہترین انداز سے گزار سکے، پروردگار دنیا کے حالات دن بدن بگڑتے جاتے ہیں، تیری مخلوق پریشان ہے، انسانیت پریشان ہے، پروردگار دعا ہے تجھ سے، پروردگار اس وبا اور بیماری کو نیست و نابود کر دے، اور پروردگار انسانیت کو امن و امن اور سکون اور چین عطا کر، تجھے واسطہ باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام کا، پروردگار جتنے مریض ہیں اس وبا کی وجہ سے جو پریشان ہے یا اور کوئی دیگر بیماری ہے، پروردگار امام کے واسطے سے ان تمام بیماروں کو شفا کامل عطا کر، سکون اور امن عطا کر، چین عطا کر، پروردگار عالم، خداوند عالم اس دنیا کے نظام کو بہترین بنانے کے لیے تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مل کر ایک سورہ فاتحہ
اپنے اپنے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، اور جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار اس سورہ فاتحہ کا، اس دعا کا، ان مصاحب کا پروردگار جو بھی ذکر ہوا، جو بھی تلاوت ہوئی، ان تمام کا ہدیہ پنجتن پاک بارہ امام 14 معصوم تمام شہدائے کربلا، اسیران کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے پروردگار، ان کے طفیل سے، ان کے تصدق سے ان تمام چیزوں کا ثواب مرحوم نوربانو بہن بنت غلام حسین بھائی اور مرحوم محمد علی بھائی، بہادر علی بھائی، اور حاضرین مجلس کے تمام مرحومین، ہریانی فیملی کے تمام مرحومین، اور بانیان مجلس کے تمام مرحومین، ہمارے کل مرحوم مومن والمومنات کو اس سورہ فاتحہ کا ان تمام چیزوں کا ذکر کا ثواب پہنچے۔ پروردگار ہماری تمام کی جانب سے اس ہدیے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔